وعلیکم دوستوں، آپ سب کو اسلامک نیو ایئر اور محرم مبارک۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل اور خوشیوں بھرا سال عطا فرمائے، آمین۔ میں نبی کی آنکھوں کا نور ہوں، میں حسین ہوں، وہ حسین ہوں، میں علی کے دل کا سرور ہوں، میں حسین ہوں، وہ حسین ہوں، میری ماں ہے جناب سیدہ، میرا بھائی حسن دل مصطفیٰ، میری ہم قدم میری دو بہن، میرا بھائی غازی قرار من، میں حسین ہوں، وہ حسین ہوں، 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 دل فاطمہ کا میں چین ہوں، میں حسین ہوں۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے۔ ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی۔ ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، ہوتا تھا یا حسین، ہوتا ہے یا حسین، ہوتا رہے گا یا حسین، یا حسین، حسین یا امام حسین اور امام حسن کا بچپن کا عالم تھا۔ آپ دونوں نے تختی پر کچھ لکھا اور امام مولا علی کے پاس آئے اور کہا، بابا جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا؟ مولا علی کشمکش میں آ گئے اور فرمایا، اگر میں کسی ایک کو اچھا کہوں تو دوسرے کو تکلیف ہوگی، اس لیے مولا علی نے فرمایا، آپ دونوں اپنی امی جان کے پاس جائیں، وہی فیصلہ کریں گی۔ جب آپ دونوں حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو حضرت فاطمہ بھی کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ دونوں اپنے نانا جان کے پاس جائیں، وہی آپ کو بتائیں گے۔ جب آپ دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور وہی سوال کیا کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھاوٹ اچھی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا فیصلہ جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک سیب لے کر آئے اور فرمایا، میں یہ سیب اچھال دوں گا، جس کے پاس یہ سیب گرے گا اسی کی لکھاوٹ اچھی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیب کو اچھالا اور وہ دو ٹکڑوں میں کٹ کر دونوں شہزادوں کی طرف برابر گرا۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث نار یا حسین خواجہ کا نار، یا حسین خواجہ کا نار، یا حسین اشرف کا نار، اشرف کا نار، یا حسین خواجہ کا نار، یا حسین دانا کا نار، یا حسین میرے رضا کا نار، یا حسین جس بات کوئی پوچھے آپ سے تو کہہ دینا،
نسبت کوئی پوچھے آپ سے تم کہہ دینا ہم بریلی والے ہیں ہم حسین والے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا جن کا نام آج دنیا میں پھر گونج رہا ہے، اور کیوں نہ ہو وہ ہماری روحانی ماں ہیں. کل بھی ان کی اولاد اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں تھی اور آج بھی اسلام کو بچا رہی ہے. ماں تو ماں ہے، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ آئیں گی بچانے. جنت کا باغ ہے فاطمہ، جنت کی سردار ہیں فاطمہ. وہ الزہرا ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ ام ابیہا ہیں، وہ الصدیقہ ہیں، وہ الطاہرہ المبارکہ ہیں، وہ بطول ہیں، وہ ام حسن و حسین ہیں. میں مر بھی جاؤں پھر بھی بیان نہ کر پاؤں، ایسی میری ماں ہے فاطمہ. نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن، فاطمہ عرش سے بن کر آئی ہے مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ. کہکشاں سے زیادہ ہنسی آپ کے گھر کا چمن فاطمہ، آپ کی ممتا کے دو نین، ایک حسن اور ایک حسین فاطمہ. خدا کہتا ہے تو پاکیزگی کی مثال ہے فاطمہ. جن کا بیٹا آدم کی پوری نسل پر احسان ہے وہ ہیں فاطمہ. جو حسین سے ملنے کربلا جاتا ہے وہ حضرت فاطمہ کا مہمان ہوتا ہے. جو حسین سے پیار کرتا ہے اس کو خود سلام کرتی ہے فاطمہ. حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے یا زہرا ضرور لکھیں. یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین. دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں. امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. السلام علیکم دادا جان، سب لوگ محرم کی بات کر رہے ہیں. محرم کیا ہوتا ہے؟ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور بہت برکت والا مہینہ ہے. کیا یہ ہمارا نیو ایئر ہے؟ جی ہاں، لیکن اس مہینے کی اصل خوبصورتی اللہ کی عبادت اور نیک اعمال میں ہے. دادا جان عاشورہ کیا ہوتا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ میں عاشورہ کہتے ہیں. یہ بہت اہمیت والا دن ہے. کیوں؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی. سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور امت کو اس کی ترغیب کئی دی. سال بعد اسی دن کربلا کا واقعہ پیش آیا. کربلا کیا ہے دادا جان؟ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ جو نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے سچائی تھی اور انصاف کے لیے عظیم قربانی دی. کیا انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا؟ بالکل. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حق اور سچ کے لیے مضبوط رہنا چاہیے. تو محرم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرنا، پھر صبر اور شکر کرنا، ہر حال میں سچائی پر مضبوطی سے قیام رہنا، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا. اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے؟ جی ہاں بیٹا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے. محرم ہمیں ایمان، صبر، شکر اور سچائی کا پیغام دیتا ہے. آئیے ہم بھی نیک اعمال کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں سچائی اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے.
ہر جواب تیری کتاب میں ملتا رہا، قرآن کی آیتوں میں جب سکون ڈھونڈا، دل کا ہر زخم دھیرے دھیرے بھرتا رہا، میری روح پکارتی رہی تیرے کرم کی طرف، ہر سانس تیری عبادت میں ڈھلتی رہی، میں گنہگار سہی مگر تیرا بندہ تو ہوں، تیری رحمت میرے گناہوں پہ بھاری رہی، یا اللہ تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، میں ڈوبتا رہا مگر تو بارتا رہا۔ کہ نہ کوئی ساتھ تھا میرے نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو، میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔